معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے نکلے اور یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس حج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ حج اس کا ایک ایک منظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج صحابہ کرام نے ایک ایک بات اس کی نقل کی۔ بڑا عظیم اجتماع تھا، بڑا خوبصورت یہ منظر تھا، اور اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جو انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کو ذکر کیا، اور اس پر علماء نے کتابیں بھی لکھی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مستقل رسالہ لکھا، حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہا جابر بن عبداللہ، بڑی تفصیل سے ساری روایات کو جمع کیا۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی رسالہ لکھا، حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہا جابر بن عبداللہ، اور علماء کرام نے بھی اس پر کافی کام کیا، بڑے مفصل گفتگو کی۔ محل شاہد اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب تھا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ یوم عرفہ کو بھی دیا اور یوم النحر کو بھی دیا، جس دن حجاج کرام جمرہ عقبہ کو کینکریاں مار رہے تھے، اور یہ خطبہ بڑا مفصل اور بڑا پرزور انداز میں دیا، اور اس کے بڑے معانی اور اس میں سے بڑے دروس ہیں۔ چند دروس، چند خطبے کی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر جو سب سے اہم بات فرمائی وہ فرمایا، الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی یومکم ھذا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے، آپ نے ان جملوں کو ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام سے 4 سوالات کیے، اور فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، تمہیں پتہ ہے یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ مہینہ ذوالحجہ ہے، لیکن صحابہ کرام خاموش ہو گئے اور یہ سوچنے لگے شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کو کوئی اور نام رکھیں گے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ فرمانے لگے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں جی ذوالحجہ کا مہینہ۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، پتہ تھا مکہ تھا، پھر شاید کوئی اور نام ہو۔ میں اللہ و رسولہ عالم، کہا یہ مکہ نہیں ہے؟ مکہ ہے جی۔ کہا یہ بتاؤ یہ دن کون سا ہے؟ کہنے لگے جی، خاموش ہو گئے، شاید کوئی اور نام ہو۔ کہا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ جی یوم النحر ہے۔ فرمایا تو پھر سنو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی یومکم ھذا۔ تمہارے خون، تمہاری عزتیں اور تمہارے مال، وہ سارے کے سارے تم پر حرام ہیں، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، یہ شہر عظمت والا ہے، یہ مہینہ عظمت والا ہے، یہ دن عظمت والا ہے، اس طرح تمہارے نزدیک ایک مومن کی جان، اس کی عزت اور اس کا مال بھی تم پر اسی طرح عظمت والا ہونا چاہیے۔ اتنی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لیکن ہمارے نزدیک
ایک مسلمان جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ ہے، اہم، سب سے اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور قرآن مجید نے اس کی تائید فرمائی، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تم کسی جان کو بھی نہ قتل کرو مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ حکومت قتل کرے کسی کو حق کے ساتھ، اس نے قتل کیا ہو تو اس کو قتل کرنا بنتا ہے۔ کوئی شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کو قتل کرنا بنتا ہے، کوئی مرتد ہو جائے اس کو قتل کرنا بنتا ہے، کوئی ڈاکو بن جائے اس کو قتل کرنا حکومت کا بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، بلکہ فرمایا أَنَّهُ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی بھی آدمی کو، مسلمان کو قتل کیا گویا کہ اس نے تمام دنیا کو قتل کر دیا۔ اندازہ لگائے، اس نے ایک جان کو قتل کیا، اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا۔ اور دوسرے مقام پر سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جس نے کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ بڑی عرصے تک رہے گا، اور اللہ کا غضب بھی ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اس پر لعنت بھی ہوگی، رحمت سے دوری ہوگی، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کا بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ من قتل رجل مسلم، اخرجہ مسلم، ایک مسلمان کو قتل کرنا، پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، یہ ایک مسلمان کے قتل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے لیکن ایک مسلمان قتل ہو گیا تو دنیا کی تباہی سے بھی بڑا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کی طرح منہ کر کے فرماتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کعبے کی بے حرمتی کریں؟ اللہ اکبر، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مومن کی جان ہے جو جس کی اتنی قیمت ہے، اتنی قیمتی جان ہے، اور اسی طرح مومن کی جان اتنی قیمتی ہے، اللہ رب العزت نے مومن کو قتل کرنے والے کو جہنم کا عذاب، اور بلکہ خالدن، ہمیشہ و ہمیش، جس کی تفسیر علماء نے کی، مفسرین نے کی کہ بڑی لمبے عرصے تک جہنم کے اندر اس کو گزارنا پڑے گی، ایک سیکنڈ کو جہنم کے اندر نہیں گزار سکتا، لمبا عرصہ اس کو گزارنا پڑے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو قتل کرنا دور کی بات ہے، اس کو ڈرانا، دھمکانا، اس سے بھی منع فرمایا، اس سے بھی منع فرمایا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یحل للمؤمن ان یروع مسلما، کسی مومن کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ مسلمان کو ڈرائے، اور فرمایا لا یشر احدکم الی اخیہ بالسلاح فانہ لا یدری لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار، اخرجہ البخاری۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی طرف ہتھیار کا اشارہ بھی نہ کرے، یعنی چھری کر کے نہ سیدھی اس کی طرف ایسے بھی نہ کرے، گولی کو پسٹل کے اوپر، ٹریگر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف نہ کرے، یہ بھی نہ کرے،
آپ نے فرمایا یہ بھی کیوں نہ کرے، ممکن ہے شیطان اس کے ہاتھ کو اچانک چلا دے اور اس کے ہاتھ کو حرکت دے دے اور گولی چل جائے۔ آپ نے کئی واقعات دیکھے ہوں گے ایسے، گولیاں چلتی، کوئی پتہ نہیں، ذرا غصہ آ جائے اس کو ایسے چھری آگے اس کو مار دے۔ فرمایا اس کی طرف بھی نہیں کرنی، اس کی طرف اس کو ڈرانا بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی حفاظت اسلام نے ایک مومن جان کی ہے۔ اور فرمایا تمہارے خون تم پر حرام اور تمہاری عزتیں یہ بھی محفوظ، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح تم اس مہینے کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اس دن کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، کیا تم سوچ سکتے ہو بیت اللہ کے اندر کوئی شخص کبیرہ صغیرہ گناہ کرے؟ یہاں کبیرہ تو دور کی بات ہے، کوئی صغیرہ کا بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں یہاں صغیرہ گناہ بھی کروں، یہ کعبۃ اللہ ہے یہ بھی کروں، سوچ نہیں سکتا۔ ایک مومن شخص جس کے اندر ایمان ہے وہ کیسے سوچ سکتا ہے ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا؟ مسلمان کی عزت محفوظ ہے۔ آج چھوٹی سی بات ہو، کہیں پر بھی ہو، چھوٹی سی بات، کوئی جھگڑے والی بات، کوئی لفظ بول رہا ہے، کسی کی کوئی حرکت، لوگوں کے موبائل فون بڑے اسی کام کے لیے تیار ہوتے ہیں، فوراً اس کی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ لگاتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ فلاں شخص یہ کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ شخص فلاں یہ کر رہا ہے، اس نے یہ لفظ بولا، اگرچہ اس نے ساری کلام کے اندر وہ لفظ کیسے بولا ہو، اس کو اٹھایا فیس بک پہ ڈال دیا، اس کی حرکت کو اٹھایا فیس بک پہ ڈال دیا۔ یہ آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ایک مسلمان کو بے عزت کیا، گھر اجڑتے ہوئے دیکھے، برباد ہوتے ہوئے دیکھے، اس وجہ سے کہ چھوٹی سی بات کو اٹھا کر فیس بک پہ لگا دیا، اور بلیک میل کرنے والوں نے بلیک میل کیا اور فیس بک پہ لگا دیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اور یہ لوگ مجرم ہیں، اور وہ میڈیا والے بھی مجرم ہیں جو ایک مسلمان کی عزت کو ایسے خراب کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسلام کے اندر دیکھیں حدود اس کی پاسداری ہے۔ کوئی شخص چوری کرتا ہے، اس کی چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ ہاں جی، ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے گا، اندازہ لگائے، یہ چور کی سزا ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو چوری کرتا دیکھتا ہے یا اس کی چوری ہو گئی، اس نے اس کو اپنی طرف سے معاف کر دیا، عدالت کا کیس لے کر ہی نہیں گیا، پیچھے پیچھے اس کو معاف کر دیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے؟ جائز ہے؟ ہاں جی، معاف کر دیا، کہتے جائز ہے، حالانکہ اس نے چوری کی، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نبی علیہ السلام کے پاس کیس آیا، ایک آدمی مسجد میں لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنے سر کے نیچے چادر لی ہوئی تھی، وہ چادر ذرا مہنگی ہوگی، اس کا نصاب چوری تک پہنچتا ہوگا، چوری کا بھی حساب ہے نا، اتنی چوری، اتنے پیسوں کی چوری کی، دینار یا نصف دینار، تو اس کو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، وہ ذرا مہنگی چادر ہوگی۔ چور آیا، اس نے آہستہ آہستہ اس کے سر کے نیچے سے چادر کھینچ کر اس نے قبضے میں کی اور چل پڑا۔ اس نے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا، کہنے لگا میری چوری کر کے چادر بھاگ رہے ہو؟ پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں لے گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت، آپ نے حدود کا فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جب تک آپ تک بات پہنچ گئی ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے اس کا فیصلہ اسلامی حدود کے مطابق کرنا ہے۔ فرمایا
اس کا ہاتھ کاٹ دو، چوری ثابت ہو گئی، پورا کیس 1 منٹ میں حل ہو گیا، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس شخص نے دیکھا کہ یار میں صرف ایک چادر کے بدلے میں اس کا ہاتھ کیسے کٹواؤں، یہ کیا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول بات سنیں، میں نے معاف کیا اس کو، میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ میری چادر کے بدلے میں اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ نے فرمایا حلا قبل ان تأتینی، حلا عفوتہ قبل ان تأتینی، اگر معاف کرنا تھا تو میرے پاس آنے سے پہلے کرنا تھا، معاف کرنا تھا تو میرے پاس آنے سے پہلے کرنا تھا۔ اب وہ معاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب آپ نے اس کا ٹائٹل لگا دیا ہے، مشہوری ہو گئی ہے اب اس کی، اب نہیں اس کو معافی ہوگی، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کا جرم معاف کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس کیس آنے سے پہلے اس کو معاف کر دیں۔ یہ ہے پہلے کسی پر ستر پوشی، پردہ پوشی کر لی جائے، حتیٰ کہ اگر کسی نے بدکاری کی ہے تو کیس عدالت میں جانے سے پہلے ہی اس کو چھپا دیا جائے۔ فرمایا ادرؤ الحدود بالشبہات، جن پر شریعت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم حدود کو شبہات کے ساتھ زائل کر دیا کرو، شبہات ڈال کر زائل کر دیا کرو، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، چلو بات ختم۔ لیکن جب عدالت میں کیس میرے تک پہنچ گیا پھر معافی نہیں ہوگی، پھر معافی نہیں ہوگی۔ پہلے میرے تک کیس آنے سے پہلے اس کو معاف کر دو۔ تو معلوم ہوا اگر کسی سے کوئی جرم ہو جائے تو اس پر ستر پوشی کی جائے، اس کو اچھالا نہ جائے، کتنا مرضی گناہ بڑا ہے اس کو خاموشی سے دبا دیا جائے اور اس کو نصیحت کی جائے، تبلیغ کی جائے کہ تو اس سے باز آ جا۔ یہ نہیں کہ پہلے حلے کے اندر کسی کا کوئی جرم ہے کہ اس کو اٹھا کر فیس بک پہ ڈال دو اور اس کو اٹھا کر لوگوں کے اندر ذلیل و خوار کر دو۔ ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں ما اعظما کے وما اعظما حرمتک والذی نفس محمد والذی نفسی بیدہ لحرمت المؤمن اعظم من حرمتک۔ اے کعبہ تیری کیا شان ہے، کیا تیری قدر و قیمت ہے، لوگ تیری زیارت کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پہنچتے ہیں۔ حجر اسود یہاں پہ نصب ہے جس کو چومنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، تیری زیارت کرنے کے لیے اتنی دور سے آتے ہیں، تیری اتنی حرمت لوگوں کے دلوں میں، اتنی عزت ہے، لیکن اللہ کی قسم ایک مسلمان کی عزت کعبہ تجھ سے بھی بڑی ہے، اندازہ لگائے، کعبہ سے بھی بڑی۔ ہم نے اس حرمت کو کیا جانا، ہم نے سمجھا اس کو ذلیل کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں تم پر حرام، کوئی کسی کی عزت کو خراب نہ کرے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کو دھمکیاں نہ لگائے۔ وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے مال بھی تم پر حرام ہے۔ ہم نے سمجھا مال کی کوئی بات نہیں، مال لیا کسی سے اس کو مار لو، پیسہ دیا ہڑپ کر جاؤ، نہ دو اس کو واپس، کسی سے ادھار لیا اس کو واپس نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروس ہمیں دیے، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ العاریۃ مؤدات والامانۃ مؤدات، لوگوں مانگی ہوئی چیز واپس کی جائے گی، مانگی ہوئی چیز واپس کی جائے گی، اور
امانتیں واپس کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تھا جب آپ مکے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس رات سارے قبیلے جمع ہو کے تلواریں لے کر آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے، آج ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ سب لوگ جمع تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی المرتضیٰ کو لٹایا، فرمایا علی تو یہاں پہ لیٹ جا اور میں جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے نکلے اور فرمایا علی یہ میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یاد رکھنا وہ مکہ والے جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کی امانتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، امانتیں وہ آپ کے پاس رکھتے تھے، اتنے امین سمجھتے تھے آپ کو، امانتیں آپ کے پاس۔ اس موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں جا رہا ہوں چلو سب کچھ ساتھ لے جاؤ، اب میں جا جو رہا ہوں چلو ساتھ لے جاؤ، مجھے کون پوچھنے والا، ساتھ لے جا سکتے تھے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے بھی پیسے، اس سے بھی پیسے، اس سے بھی پیسے، اچانک خبر آتی ہے فلانی پارٹی بیٹھ کے دبئی نکل گیا، وہ شارجہ نکل گیا، وہ چائنا نکل گیا، وہ کینیا نکل گیا، وہ فلاں ملک نکل گیا، سارے پیسے لے کے جی اس کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، علی میں جا رہا ہوں، یہ مکے والوں کی ساری امانتیں ہیں، جن جن کی امانت ہے ان کے نام لے کر فرمایا ان کو واپس کر دو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل گئے، فرمایا تمہارے مال تم پر حرام، کوئی کسی کا مال نہیں کھا سکتا، جس سے پیسہ لیا اس کو واپس کرنا پڑے گا، جس کا پیسہ ادا کرنا ہے اس کو دینا پڑے گا، کبھی کسی کو ایسے معاف نہیں ہوگا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، دنیا سے چلے بھی جائے گا اللہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو واپس کریں گے، اس کو دینا پڑے گا وہ پیسہ، یہ حرام ہے ہم پر، ہم کسی مسلمان کا 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتے، ہم پر حرام ہے، جس طرح کعبۃ اللہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، ہم پر حرام ہے کسی مسلمان کا 1 روپیہ بھی ہم کھائیں، کیسے کھائیں گے ہم پر حرام ہے۔ کیا حرام گوشت کھا سکتے ہیں، ہم مردہ گوشت کھا سکتے ہیں، سور کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، تو مسلمان کا 1 روپیہ کیسے کھا سکتے ہیں، اس کو کیسے کھا سکتے ہیں، وہ تم پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم درس حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اور فرمایا لوگوں، تمام لوگ ان کے حقوق کو ادا کر دو اور اسی طرح جانوں کی حفاظت کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن انسان پیسے اٹھا کر اور بہت سارے مال اٹھا کر لے آئے اور کہے اب میں کسی کا حق ادا کروں، اس دن کسی کے پاس کچھ ہوگا بھی نہیں، نہ کسی کے پاس ہوگا نہ کسی کا ادا ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور اہم درس دیا، وہ یہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، فاتقوا اللہ فی النساء، اپنی گھر والیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، تم نے ان کو اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس یہ بیویاں، تم نے ان کی شرمگاہ کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس۔ معلوم ہوا اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی، اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کی،
اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کی عزت کو خراب کیا، اس کو ذلیل کیا، اور اس کو اس کے ہر چیز، اس کے خرچوں کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا خیال نہ رکھا، تو اس نے خیانت کی ہے۔ قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ دنیا میں تو انسان یہ کہتا ہے مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، بڑی دلیری سے کہہ دیتا ہے مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، مجھ سے میرا سسر پوچھے گا، میری ساس پوچھے گی، کیا جرت کسی کی۔ وہ دب جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے کچھ نہیں پوچھنا، بیٹی تو صبر کر، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس سے سوال ہوگا۔ ایک ایک بات کا اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، لطیف الخبیر ہے، ایک ایک بات کا فرمایا یہ امانت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے امانت میں خیانت یہ بہت بڑا ایک جرم ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ بہت بہتر تھے، فرمایا تم میں سے خیارکم احسنکم اخلاقا، تم سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور سب سے بہترین اخلاق کا مالک وہ شخص ہے جس کا اخلاق گھر کے اندر اچھا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ گھر میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، ایسے بااخلاق، بڑے لوگ اس کی تعریفیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زیادہ خوش اخلاق ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ شخص جب گھر کے اندر قدم رکھتا ہے تو آگ کا انگارہ ہوتا ہے، ہر طرف تیس نیس چیزیں، غصہ، ہر بات غلط، غصہ ہی غصہ، چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے، ہر بات پہ گالیاں نکالتا ہے۔ یہ شخص با اخلاق نہیں، یہ بد اخلاق ہے۔ سب سے زیادہ اخلاق گھر کے اندر۔ فرمایا تمہاری بیوی تمہارے اخلاق کی گواہی دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ام المومنین عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بڑے بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ ایک زوجہ کا بیان ہے۔ اور کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ تعنی فی خدمتہ، نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کروا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ، یعنی سمجھ لو جھاڑو پھیر دیتے تھے، گھر میں وائپر پھیر دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں اس وقت کوئی کپڑا ہوگا، کوئی چیز سینی یا خود سی لیتے تھے آپ۔ اللہ اکبر، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام نبی علیہ السلام خود کر دیا کرتے تھے۔ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کا وقت آتا اب نماز کے لیے نکل جاتے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو باتیں فرمائی، اس کے لیے میں نے آپ کو صرف یہ 3 باتیں بتائی ہیں، اور اس سے بہت عظیم دروس ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں واللہ انہا لوصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی امت کے لیے کہ یہ تم نے اسی پر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔